اللہ کا شکر ہے 2 سال کے طویل اندھیرے کے بعد غزہ کی فضا میں پہلی بار روشنی اتری ہے۔ وہ چہرے جو برسوں سے ملبے اور آنسوں میں ڈوبے تھے، آج ان پر مسکراہٹ ہے۔ یہ صرف ایک خبر نہیں، یہ ایک لمحہ ہے، امید کا، سکون کا اور دعا کا۔ جنگ کے زخم ابھی تازہ ہیں، مگر دلوں میں پہلی بار امن کی کرن جاگی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس تاریخی اعلان کی، سیز فائر کی، یعنی جنگ بندی کی۔ وہ لمحہ جس نے غزہ کے آسمان سے بارود کا دھواں ہٹایا ہے اور اس کی جگہ بچوں کی ہنسی نے لے لی ہے۔ دنیا کے نقشے پر ایک نئی کہانی لکھی جا رہی ہے جس کا عنوان ہے امن۔ میں ہوں محمد وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ پروگرام جو دکھاتا ہے سچائی، دکھ اور امن کی امید کی تصویر۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی شو۔ غزہ کے نام، امن کے نام، انسانیت کے نام۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد غزہ کے اندر وہ خوشیاں دیکھ پا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ مختلف طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ نئی خبریں بھی سننے کو ملیں، لیکن جو مناظر اس وقت غزہ سے آ رہے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ چہرے جو 2 سال سے صرف آنسوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جنہیں ہم صرف بلکتے ہوئے دیکھ رہے تھے، آج ان چہروں پر خوشی ہے، اور یہ خوشی ہر مسلمان کے چہرے پر روشنی لے آئی ہے۔ سوالات اور بحثیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی، لیکن اس وقت جو منظر ہے وہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ غزہ سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق سیز فائر یعنی جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ خبر بتائی تھی، اور اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے سختی سے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ غزہ میں حملے کم ہو گئے ہیں اور تقریباً رک گئے ہیں۔ تب غزہ کے لوگوں کے دلوں میں پہلی بار امید کی کرن جاگی ہے، جب انہیں یقین ہوا کہ اب ان کے بچے محفوظ ہیں، اب انہیں اپنے گھروں کے ملبے تلے اپنے پیاروں کی لاشیں نہیں ڈھونڈنی پڑیں گی۔ تب ان کے چہروں پر وہ مسکراہٹ لوٹی ہے جو 2 سال سے غائب تھی۔ غزہ کی سڑکوں پر لوگ جھومتے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خوشی صرف ایک طرف نہیں تھی، اسرائیل میں بھی ان خاندانوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی جن کے عزیز ہاسٹیجز بنائے گئے تھے۔ یہ دیکھیے دوستو، کوئی انسٹاگرام لائیو پر تھا، کوئی فیس بک لائیو پر، سب جشن منا رہے تھے۔ یہودی کمیونٹی کے لوگ ناچ گلے مل رہے تھے۔ دونوں طرف خوشی تھی، کیونکہ نیتن یاہو کی پالیسی نے دونوں طرف کے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا تھا۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان فون پر بات ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق یہ بات کافی جذباتی رہی، اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اتوار یعنی سنڈے کو ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل جائیں گے اور تل ابیب پہنچیں گے اور اسرائیلی پارلیمنٹ میں خطاب کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ خطاب حماس کے خلاف اور اسرائیل کی تعریف میں ہوگا۔ آپ دیکھنا 2 دن میں یہی ہوگا۔ اسرائیل کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا جائے گا کہ اس نے کیا کچھ برداشت اور کیسے لڑا۔ اس کے ساتھ اسرائیل نے صاف کہہ دیا ہے کہ سنڈے تک ہر حال میں حماس کو وہ تمام قیدی واپس کرنے ہوں گے جو ان کے قبضے میں ہیں، اور یہ سب بغیر کسی تقریب، بغیر کسی شو یا پروپیگنڈا کے کیا جانا چاہیے۔ پہلے کی طرح نہ کوئی پوسٹر، نہ کوئی بینر، نہ کوئی ویڈیو، بس خاموشی سے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ امریکہ کے آفیشل نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ ٹرمپ نے بھی خود اعلان کیا ہے کہ وہ باقی US آفیشل نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ غزہ کی جنگ آفیشلی ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد نیتن یاہو نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام جاری کیا۔ انہوں نے لکھا، یہ اسرائیل کے لیے ایک دن ہے، ایک تاریخی لمحہ ہے۔ کل میں اپنی حکومت کو یہ قائل کروں گا کہ معاہدے کو حتمی شکل دی جائے۔ ہمارے ہماری سیکیورٹی فورسز سب سے بہترین کام کیا ہے، ہم سب کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا خصوصی شکر ادا کیا اور آخر میں لکھا، خدا نے ہمارا ساتھ دیا، یہ ہماری جیت ہے، اب ہم اپنے اہداف حاصل کرتے رہیں گے اور پڑوسی ممالک کے ساتھ امن اور تعلقات مضبوط کریں گے۔ ادھر حماس نے بھی اپنا باضابطہ بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیز فائر ہو چکا ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم اسرائیلی قیدیوں کریں گے۔ اسرائیلی فوج غزہ سے نکلے گی اور غزہ میں انسانی امداد پہنچے گی، اور ہم ڈونلڈ ٹرمپ کا شکر گزار ہیں اور ان تمام عرب ممالک کے، یعنی قطر اور ایجپٹ کے اور ترکی کے، جنہوں نے اس معاہدے کے لیے دن رات محنت کی۔ حماس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ فلسطین ہمارا حق ہے، ہمارا وطن ہے، اور ہم اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ حضرات، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ ایک تاریخی دن ہے، نہ صرف غزہ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ دعا کیجیے امن ہمیشہ قائم رہے، یہ معاہدہ مضبوطی سے چلتا رہے، اور غزہ کی ماؤں اور خاندانوں کے چہروں پر یہ خوشی ہمیشہ قائم رہے۔ اللہ کرے کہ ہم اب بد امنی نہ دیکھیں، برسیں یہ دعا اور امن کے اس لمحے کو سمیٹ کر رکھیے۔ اگر آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔